الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحقاف سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور آخری سورت آج کی گفتگو کی انشاءاللہ سورۃ طور ہوگی، جو 27ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی صورت ہے، اور شروع کر رہے ہیں 26 پارے کے آغاز سے۔ اور آج کی گفتگو میں جن صورتوں کے ہم مضامین کا اجمالی انداز میں جائزہ لیں گے وہ سورۃ الاحقاف ہے، جو حوامیم میں سے آخری حامیم ہے۔ 7 صورتیں حامیم سے جو شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ آخری ہے، اور یہ 7 مکی صورتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ 3 مدنی صورتیں ہیں۔ پہلی مکی ہے آج کی گفتگو میں جو شامل، اور 3 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات، یہ تینوں پھر مدنی ہیں۔ اور پھر 3 مکی صورتیں ہیں، سورۃ قاف، سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور، یعنی ٹوٹل 4 مکی ہو گئیں اور 3 مدنی صورتیں، تو 7 صورتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی صورت جو آج کی ہماری گفتگو کا حصہ ہے سورۃ الاحقاف، اس کا نمبر 46 ہے باعتبار مصحف کے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اس کا وجہ تسمیہ ہے وہ اس کی آیہ مبارکہ ہے، جس میں فرمایا گیا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یاد کرو عاد کے بھائی کو جب اس نے اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سنایا، اللہ کی طرف بلایا، احقاف کے پاس۔ احقاف جو ہے یہ یمن کا علاقہ ہے، ویسے احقاف ٹیلوں کو کہتے ہیں، ریت کے لمبے ٹیلے جو ہیں ان کو احقاف کہتے ہیں۔ تو یہ آبادی جو تھی قوم عاد کی، یہ یمن میں تھی، اور یہ ٹیلوں کی آبادی تھی، یعنی جیسے ریت کے ٹیلے ہمارے ہاں تھل کا علاقہ ہوتا ہے، اس طرح کی ایریا میں آباد تھی قوم عاد۔ اور یہ اسی نسبت سے، یعنی جو ان کی جھوگ سمجھیں یا جو ایریا سمجھیں جہاں رہتے تھے، اسی نسبت سے انہیں احقاف کے ساتھ بلایا گیا، بالاحقاف، ان کے وطن کی نسبت سے، اور اسی پھر یعنی احقاف کے نام سے ہی سورہ مبارکہ منسوب ہے۔ اور اس میں 2 آیتیں جو ہیں وہ احادیث میں آتا ہے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال ہیں کہ 2 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ ویسے تو مکی صورت ہے لیکن 2 صورتیں اس کی مدنی ہیں۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، ایک آیت مبارکہ 10 ہے، اور پھر 15 نمبر سورہ مبارکہ آیت مبارکہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ اس کے جو مشمولات ہیں یا موضوعات ہیں جو اجمالی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کے معجز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم رب کی طرف سے یہ مبارک کتاب آہستہ آہستہ نازل فرمائی گئی ہے۔ پھر توحید پر دلائل ہیں، معبودان باطل کی نفی ہے، رسالت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے، اور بنی اسرائیل کی ایک شخص کی شہادت بھی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے نبی ہونے پر، اور وہ شخص جو تھے حضرت عبداللہ ابن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے علماء میں سے جنہیں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر آگے قوم عاد کا ذکر ہے، ان کی قوت و طاقت پر جو انہیں گھمنڈ تھا اور فخر تھا، تکبر تھا، اور پھر ان پر جو تیز آندھی کا عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا۔ اور قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور اس کی معجزاتی شان کا اظہار جو ہے آخری آیات میں بھی ہے کہ جنات نے قرآن کریم کی آیات سنی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ ایمان کے نور کے ساتھ منور فرما دیا۔ جنوں کے سینے جو ہیں، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ تھی، یہ مکی زندگی میں ہی۔ ویسے احادیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی
ذکر میں بھی کہ آپ نے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کئی راتیں جو ہیں وہ آپ جنوں کی تبلیغ کے لیے اسپیشل وادیوں میں تشریف لے گئے۔ ایک تو باقاعدہ لیلۃ الجن کہلاتی ہے، جو ابواب الامثال میں جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ عالمین کے لیے نذیر اور بشیر ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، انسان بھی سارے ہیں، اور پھر عالمین کا لفظ کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہیں اور عالمین کے لیے لیکون للعالمین نذیرا، تو اس لیے تمام مخلوق جو ہے وہ آپ کی رسالت اور نبوت کا حصہ ہے اور امت دعویٰ کا حصہ ہے۔ اس میں دو آیات پڑھ لیتے ہیں جو ذرا تفصیل کے ساتھ، ان میں والدین کے ساتھ جو مدنی آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمارے لیے پھر عمل کی دعوت بھی رکھتی ہے اپنے اندر، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پہلے تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر خیر ہوا ہے والدین کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا، اور پھر ماں کی مشقتیں اور اس کی قربانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، کہ انسان جب جوانی کو پہنچتا ہے یا میچورٹی کو پہنچتا ہے اور اس کی عمر جب 40 سال ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو 40 سال کے بعد اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے، چونکہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ مومن 40 کا ہوتا ہے تو پھر ان الفاظ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتا ہے، اور وہ کیا عرض کرتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمائی یا میرے والدین پر فرمائی، جتنی نعمتیں انہیں عطا فرمائیں جتنی مجھے عطا فرمائیں۔ یعنی اپنی دعا میں صرف خود کو یاد نہیں رکھنا، اپنے والدین کو بھی دعا کا حصہ بنا کے رکھنا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور دوسرا حصہ ہے دعا کا، اے اللہ اب 40 سال گزار چکا ہوں زندگی کے، اب مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دیں، اب اپنے پسندیدہ یعنی تیری بارگاہ میں جو عمل محبوب ہوں اب مجھے ان کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسرا حصہ ہے دعا کا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، یعنی والدین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور اسی دعا میں ایک اشارہ ہے جو علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کی جو دعا ہے، اس کا مطلب ہے والدین کے حق میں بھی بندہ مستجاب الدعوات ہے، چونکہ اللہ نے جب کہا ہے کہ والدین کے لیے دعا مانگو، ادھر بھی اور سورۃ بنی اسرائیل میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ، جیسے یہاں پہ الفاظ خود تعلیم فرمائے، وہاں بھی الفاظ خود تعلیم فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں اور ہماری چھوٹی عمر میں ہماری پرورش کی اور تربیت کی۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے دعا منگوائی ہے تو ظاہر قبول بھی اللہ نے کرنی ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ والدین کے لیے مانگو تو یہ خود اشارہ ہے کہ اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں قبول ہے، جس طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، اور اس کا اشارہ بھی اسی آیہ مبارکہ میں موجود ہے کہ ہمیں اولاد کے لیے بھی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ 40 سال کے بعد بندے کو اپنی دعا میں نہ اپنے والدین کو بھولنا چاہیے نہ اپنی اولاد کو بھولنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہمارے بول جو ہیں اس کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری جو زبان ہے، ہماری جو دعا ہے وہ اتنی قیمت رکھتی ہے کہ وہ فرماتا ہے صرف اپنے لیے مت مانگو، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، اللہ کے دروازے کھلنے میں اور خیر کے اور رحمت کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور پھر آخری کلمات ہیں انی تبت الیک و انی من المسلمین، وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب میں تیری طرف میں نے رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی تیرے حضور جھکنے والوں میں سے ہوں، تیری اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اگلی آیت کہتی ہے، یعنی دعا کے کلمات تو یہاں تک تھے، اگلے کلمات ہیں دعا کی قبولیت کے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، فرمایا یہی لوگ ہیں اس طرح دعا مانگنے والے کہ جن کے ہم نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی لغزشوں سے ہم درگزر فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، میری طرح بہت سے احباب جو 40 گزار چکے ہیں تو انہیں تو اب یہ رجوع اللہ کی یہ کیفیت ہے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے نا انی تبت الیک، اے اللہ اب میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں،
یعنی 40 جو ہے وہ جوانی ہے، مستانی ہے، اس میں انسان جو ہے بہت سے عجیب و غریب قسم کے جذبے کہیں جن کا شکار ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو روکنا اور اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہوئے کسی صحیح راستے کی طرف لانا ذرا مشکل ہوتا ہے جوانی کی وجہ سے۔ لیکن 40 کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ 40 کے بعد تو مومن کو دور نہیں جانا چاہیے، اللہ کے قریب رہنا چاہیے، کیونکہ پھر پتہ نہیں کہ کب زندگی کے یہ جو لمحات ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سورت نمبر 47 ہے، 47 باعتبار مصحف کے اور نزول کے اعتبار سے 95 نمبر ہے، اور مدنی صورت ہے۔ وجہ تسمیہ جو اس کا ہے وہ دوسری آیہ مبارکہ ہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو اسی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام بھی محمد ہے۔ ویسے قرآن کریم میں 4 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ذاتی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ یہ مبارک نام لیا گیا، اس میں ایک یہ سورہ مبارکہ ہے، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں سے 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی، ایک دفعہ سورۃ محمد میں ہے اور ایک دفعہ آگے سورۃ فتح کے آخری رکوع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 2 دفعہ جو تھا وہ ہم پہلے اس کی تلاوت کر چکے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام القتال بھی ہے، تو کچھ قرآنی نسخوں میں خصوصاً عرب کی طرف وہ القتال بھی بعض اوقات چھپا ہوتا ہے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں جو موضوعات ان کے منفرد ہیں یا کچھ متمیز ہیں، تو ان میں سے ایک قتال کا یا جہاد کا ذکر جو ہے وہ مکی صورتوں میں نہیں ہوتا، مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، اور پھر مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر بھی ضرور ہوگا، کیونکہ جنگ پر جانے کے لیے تو بہت مخلص ہونا چاہیے تھا نا، تو اس لیے یعنی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا جو ہے، بندہ 2 نمبری سے اپنی جان نہیں دے سکتا، اس کے لیے بہت 1 نمبر ہونا ضروری ہے، تو اس لیے یہ سارے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو پہلی سورہ جو سورۃ بقرہ ہے، مدینہ طیبہ کی پہلی سورہ مبارکہ ہے باعتبار نزول کے، تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بالکل اس کا آغاز ہی جہاں متقین کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر کیا، اور پھر فی قلوبہم مرض والوں کا، دل میں جن کے مرض ہے ان کا ذکر بھی منافقین کا بھی کیا۔ اس طرح تمام مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر کسی نہ کسی حساب سے ضرور ہوتا ہے، تو اس میں مشرکین کا ذکر بھی ہے، منافقین کا بھی ہے، اور اہل ایمان کی مبارک صفات بھی بیان فرمائی گئی سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور زیادہ تر اس میں جہاد پر ترغیب دی گئی ہے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد یا غزوہ احد کے بعد اتری ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے ایک آیت کریمہ میں، جیسے اہل ایمان کی صفات بھی بیان فرمائی گئی ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کا جو ٹھکانہ ہے جنت کا اس کو ذکر فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں پانی کے چشمے ہیں، پانی کے دریا ہیں ایسے کہ جن کا رنگ متغیر نہیں ہوتا، جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ ایک جیسے کھڑا پانی ذائقہ یا رنگ تبدیل کر جاتا ہے، تو فرمایا وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت پانی تازہ اور فریش۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں دودھ کے دریا ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، ایک ہی جیسا ذائقہ رہے گا۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی دریا کے جو پینے والوں کے لیے بہت خوش ذائقہ ہوں گے۔ وانہار من عسل مصفی، اور صاف ستھرے شہد کے دریا ہیں، تو یہ 4 قسم کے دریاؤں کا ذکر فرمایا، پانی، پھر دودھ، پھر شراب، اور پھر عسل مصفی صاف قسم کا شہد۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آگے ذکر ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا یہ کفار جو ہیں یہ اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو اچانک آئے گی؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اشراط نشانیاں۔ اور اس میں یہ ہے کہ احادیث میں بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی بیان کی گئی ہیں، کچھ
یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں میں سے جیسے پہلے ذکر ہوا دابۃ الارض کا سورۃ عنکبوت میں، کہ ایک زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور اس طرح کی کئی اور بڑی نشانیاں ہیں، مثلا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، پھر ان سے پہلے اس کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، ان کے مقابلے کے لیے ان ہستیوں کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان کا خروج جو ہے، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اور چھوٹی نشانیاں جو ہیں ان میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں کتب احادیث میں، مثلا انسان کا اپنے باپ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو ترجیح دینا، اپنی ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دینا، یا اسی طرح کسی شخص کی عزت فرمایا اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کہ اس کے اندر کوئی اچھی انسانی صلاحیتیں موجود ہیں، بلکہ اس کے شر کے ڈر سے اور خوف سے اس کی عزت کی جائے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ کسی شخص کو عہدہ جو حوالے کیا جائے گا وہ اس کی کسی یعنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں یا اہلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو سب سے شریر ہوگا اس کو عہدہ دیا جائے گا، گویا اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ عہدہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا جس کو حافظ شیرازی نے اس انداز میں کہا کہ توق ذری ہمہ در گردن خر میں بھی نم، آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث کا ہی اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو امانتیں ہیں ہمیشہ، جو عہدے ہیں وہ نااہل لوگوں کے حوالے کیے جائیں، جن کے اندر اہلیت نہیں ہوگی، وہ وزیر بن کے بیٹھا ہوگا یا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوگا یا اور دوسرے جو سرکاری عہدے ہیں، جبکہ اس عہدے کے حوالے سے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی جو ہے یہ چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی گئیں، اور پھر بڑی نشانیاں بھی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آیت کریمہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ بڑا اصول ہے رب کائنات کا خوبصورت سا، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے راستے پہ چلو گے، اس کی بات مانو گے تو وہ بھی کرم فرمائے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اب بندہ کہے کہ میں تو نافرمانی میں زندگی گزاروں، لیکن میرے جو جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہر پل رب کائنات میرے ساتھ ہو اور کرم فرماتا رہے، تو یقیناً وہ کرم فرماتا ہے، لیکن انسان کو تو اطاعت کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ یہ جو ہے اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور پھر آیت کریمہ ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی استغفار فرماؤ اور اپنے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار فرماؤ۔ یہ بڑی امید افزا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ فرض فرما دیا ہے، چونکہ اللہ کا امر ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اے محبوب آپ پر لازمی ہے کہ اپنے لیے بھی تو استغفار فرماتے ہو درجات کی بلندی کے لیے، لیکن اپنے جتنے مومن مرد عورتیں ہیں ان کے لیے بھی آپ استغفار فرمائیے۔ اب یقیناً جب اللہ کا حکم پہنچا ہوگا تو حضور علیہ السلام تو پہلے بھی راتوں کو جاگ کے اپنے امت کو یاد فرماتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرماتے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ کس محبت سے پھر عمل کیا ہوگا، اور جب اللہ نے حکم فرمایا اور اس کے رسول نے عمل کیا ہوگا تو کیا عمل ہوا؟ عمل کیا ہے آگے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، مومنین کی بھی مومنات کی بھی، مردوں کو بھی عورتوں کی بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس نے خود اپنے محبوب سے یہ دعا منگوائی ہے اس نے قبول بھی فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا ہوگا، کیونکہ اللہ ہی نے حکم فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کریموں کے کرم کی لاج نبھانی ہے، یعنی اتنا کرم اللہ فرما رہا ہے، اس کے محبوب بھی کریم ہے، رب بھی کریم ہے اور رحیم ہے اور رحمان ہے، اور ان رحیم اور رحمان رب اور رؤوف اور رحیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو احسان چھوڑ کے اپنی ہوائے نفس کو ہی اپنا مرشد اور امام بنائے رکھے، تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ان میں سے ایک گناہ ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رحمی رشتے کو یعنی چھوڑ دینا یا قطع رحمی کرنا، کسی بھائی سے، بہن سے یا چچا سے، ماموں سے، پھوپھی سے، خالہ سے، یہ جتنے رشتے یعنی اماں بابا کی وجہ سے ہوتے ہیں، نانے حال اور دادے حال کے، ان میں کسی سے قطع رحمی کرنا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ قصور جس کا بھی ہو، جس نے قطع رحمی کی ہے، وہ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ معاف فرمائے، اس وعید کا وہ مصداق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو محبت کی ٹریفک ہے اس کو یک طرفہ چلانا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ دنیا ساری اچھی ہو جائے گی تو پھر آخر میں ہم اچھے ہوں گے، تو یہ اس طرح تو پھر کبھی آغاز نہیں ہو سکتا۔
اس لیے بندہ اس انتظار میں رہے کہ بھائی پہلے قدم اٹھائے گا اچھائی کا، تو اچھائی کا قدم ہمیشہ خود اٹھانا چاہیے، کیونکہ اچھائی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے اور خود خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس لیے اگر کسی بھائی میں، ظاہر ہے بہن بھائیوں میں بھی اور رشتہ داروں میں، نانحال دادحال میں عجیب و غریب قسم کے مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ، تو کوئی لالچی ہوگا، کوئی تیز مزاج کا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ تو ہم سب کو چھوڑتے چلے جائیں تو پھر آخر میں تو اکیلے ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ انہیں نصیحتیں فرمائیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، لا تصحب، تو ان میں سے ایک فرمایا قاطع رحم، لا تصحب قاطع رحم، فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ چکا ہو اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اور اسے اپنی دوستی یا اپنے کسی تعلق کے کسی بھی حوالے سے کسی رشتے میں یا تعلق میں نہ رکھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مَلْعُونٌ فِي کتاب اللہ، یہ علامہ ابن کثیر نے آپ کا یہ قول روایت فرمایا، کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس پر لعنت فرمائی ہے جو رشتے توڑ دے، لہٰذا جب وہ لعنت تو آخری لفظ ہے نا، ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے لعنت تو شیطان پر ہوئی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یعنی اتنی سب سے بڑی نحوست تو ہے کہ جو شیطان کے تکبر کی وجہ سے سب سے پہلے اس کے لیے پسند اللہ رب العزت نے فرمائی اور اس کو اس لعنت کا مستحق بنایا۔ تو اس لیے لعنت کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ آخری لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، لفظی معنی ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ جب اس کی رحمت نہ ہو تو پھر خیر کس دروازے سے ہماری طرف آئے گا؟ تو اس میں خصوصاً وہ آیت کریمہ بھی ہے، اور ویسے سورۃ رعد میں بھی اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہاں بھی جو اور گناہ ہیں تو وہاں قطع رحمی بھی بیان کی گئی ہے جن پر اللہ کی لعنت کا لفظ بولا گیا۔ سورۃ الفتح اگلی سورہ مبارکہ ہے جو قرآنی ترتیب سے 48 ہے اور 111 ہے آسمانی ترتیب سے، اور اس کی آیات 29 اور رکوع 4 ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ تو پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا، کفار مکہ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا یہ معاہدہ ہوا، اور اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی آپ نے تعبیر یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف سے عمرے کا حکم ملا ہے، تو آپ نے اپنے غلاموں کو تیار کیا اور 1400 غلام آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ 15-16 کی روایت بھی ہے لیکن زیادہ مسترد 1400 تعداد جو اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور کے ساتھ تشریف لے گئے، تو 1400 صحابہ تیار ہوئے، آپ تشریف لے گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو پھر کفار مکہ نے روک دیا، آگے نہ جانے دیا، تو یہی معاہدہ ہوا کفار کے ساتھ کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں عمرے کے لیے، فی الحال قربانیاں بھی یہیں کر دیں اور اپنے احرام بھی یہیں کھول دیں، واپس جائیں، اگلے سال آئیں گے تو کوئی اسلحہ پاس نہیں ہوگا سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں ہوگی، اور 3 دن آپ مکہ میں رہ سکیں گے، اور 3 دن کے بعد ہم سب باہر چلے جائیں گے، مکہ آپ کے لیے خالی کر دیں گے، آپ طواف کرنا اور عمرہ کر کے پھر واپس چلے جانا۔ تو پھر 4 شرطیں اور بھی تھیں کہ اگر اہل مدینہ میں سے کوئی خدا نخواستہ آپ کے دین سے پھر کے مکہ آئے، ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور دوسری شرط ہے کہ اگر مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کے آپ کی طرف جائے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے، وہ ہمارا مجرم ہوگا آپ کی طرف، لہٰذا اسے واپس کریں گے۔ اور پھر اہل مکہ میں سے اس وقت اگر کوئی مسلمان ہو کہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے بھی نہیں لے جائیں گے، چونکہ وہ ابو جندل تھے تو وہ اسی وقت مسلمان ہوئے، جو شرائط طے کر رہا تھا سہیل بن عمر، اس کا بیٹا ہی مسلمان ہو گیا، تو اس شرط کی وجہ سے حضور علیہ السلام اسے ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ بعد میں پھر آئے تھے۔ تو اور شرط یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کا بھی اگر کوئی اور قبیلہ حلیف بنے گا تو وہ بھی ان تمام شرائط کا حصہ ہوگا، تو پھر بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر اس کے بعد قریش کے حلیف بنے، تو اس طرح یہ ذرا معاہدہ جو ہے وسیع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی وہ اس موقع پر ہوئی، اور صلح حدیبیہ جب ہوئی تو ظاہر یہ شرطیں بتا رہی ہیں کہ جیسے بہت کمزور ہو کے ہر بات ان کی مانی جائے، جو انہوں نے کہا مان لیا گیا، لیکن ظاہر مسلمان جو ہے وہ جذبہ بھی تھا اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ خام خواہ دب کے صلح کی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ جو ہے وہ اس پر خوش نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ جو آیات عطا فرمائیں تو اللہ نے فرمایا آپ اس کو بزدلی والی صلح مت سمجھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرما دی ہے، اور صلح حدیبیہ ہی تھی جس نے فتح مکہ کا راستہ صاف کیا ہے، یعنی اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو شاید 2 سال بعد حضور علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کے مکہ میں داخل نہ ہوتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 ہیں 6 ہجری میں، اور 8 ہجری میں 10,000 ہیں،
اور یہ جو آپ پچھلی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے جو سیرت طیبہ کے سال ہیں ان کو دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ پروگریس ہے شرع کے حساب سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی 10 سال کے لیے، تو اب مسلمانوں کے سامنے یعنی کوئی سازشیں نہیں تھی کفار کی، تو بڑی حضور علیہ السلام کے جو غلام تھے لشکروں کی صورت میں تبلیغ کے لیے حضور نے بھیجا، کئی یعنی تبلیغی مہمات جو ہیں عرب کے مختلف ایریاز میں گئی، اور مسلمانوں کو چونکہ چلنے پھرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، مسئلہ نہیں تھا، لہٰذا تبلیغ کو بہت زیادہ ایک یوں سمجھیے کہ فری میدان مل گیا، اور اس کی وجہ سے یہ اثر ہوا کہ 2 سال بعد 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا جب آپ مکہ تشریف لے گئے، اور آج کے دن یعنی 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین فرمایا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے اس خواب کا بھی ذکر ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، محلقین رؤوسکم اپنے سر منڈواتے ہوئے، ومقصرین یا اس کا قصر کراتے ہوئے، لا تخافون آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگلے سال ہی اسی معاہدے کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر اپنے غلاموں کے ساتھ عمرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان اس میں بھی اور اگلی صورت میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں خالق کائنات نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کے غلاموں کے سہرے بیان فرمائے۔ یعنی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو بیعت کا معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر کی طرف گئے کفار مکہ سے بات چیت کرنے، اور پیچھے یہ افواہ پھیلی کہ شاید آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے یہ بیعت لی۔ یہ موت پر بیعت تھی یا بدلہ لینے پر بیعت تھی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو یہ 1400 بندہ جب اپنی جان کے سودے اپنے محبوب کے ہاتھوں پر رکھ کے اپنی جان کا سودا کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اور اپنی جانوں کے سودے کیے۔ اب یہ کیا سپردگی کی کیفیت تھی، یہ کیا تسلیم و رضا کا منظر تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ عظیم خوشخبری اتری ہے، یہ عظیم صحرا اترا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا جو خالق نے عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اللہ جس سے راضی ہو، کیونکہ ہم تو کسی سے بھی خوش ہو سکتے ہیں تو اس کے ظاہر پہ خوش ہوں گے، لیکن وہ اللہ تو باطن کو بھی جانتا ہے، تو لہٰذا اسی مبارک آیت کا ہی حصہ ہے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ایسے نہیں اللہ راضی ہوا، فرمایا جیسے باہر کی کیفیت تسلیم و رضا کی، دل بھی اس طرح اللہ کے حضور جھک چکے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر طمانینت نازل فرمائی۔ اور اس سے پہلے بیعت کی ایک اور آیت میں فرمایا ان الذین یبایعونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، یہ آپ کی بیعت نہیں ہے، یہ اللہ کی بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مزید واضح فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم خوشخبری اتاری کہ رب ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے اس کی آخری آیت ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ بھی کمال اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعزاز ہے جو عطا ہوا حضور کے غلاموں کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے تقوی سب سے بڑا اللہ کے قرب اور عزت کا جو معیار ہے وہ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگلی سورہ مبارکہ ہی فرما رہی ہے سورۃ الحجرات کہ اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تقوی ہے، تقوی والا ہے، متقی ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے محبوب کے ان غلاموں کے ساتھ تقوی کو منسلک کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا اس وجہ سے کہ ان سے بڑھ کے اور کس کے ساتھ تقوی سجے گا، جو حضور کے غلام ہیں ان کے ساتھ سجے گا تقوی، اس لیے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اور پھر آخری آیت بھی الذین معہ وشدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ وشدہ والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی کمال صفات قرآن نے بیان فرمائیں جو حضور کے ساتھ تھے۔ الذین معہ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، آپ جب بھی دیکھیں گے یا آپ کو سجدے میں ملیں گے یا آپ کو قیام میں ملیں گے، اللہ کی عبادت میں ملیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور عبادت کا مقصد
کسی کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے جو سجدوں کے نشان ہیں ان کے چہروں سے واضح، رات کے سجدے نور بن کے پورے چہرے سے مترشح ہوں گے۔ اب یہ ماتھے کی بات نہیں ہے کہ ماتھے سے سجدہ، نہ، چہرے سے سجدہ، سجدے کا وہ جو نور ہے پورے پیشانی اور پورے چہرے سے انسان کے نظر آتا ہے، صرف وہ نشان نہیں جس کو ہم ماتھے والا نشان کہتے ہیں، یہ وجوہ کا لفظ ہے، یعنی جو راتوں کو سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرے پہ وہ نور عطا فرماتا ہے جو پورا دن روشنی بانٹتا رہتا ہے، تو یہ ان کی مبارک نشانی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات ہے، حضور علیہ السلام کے ہی حجروں کا ذکر ہے۔ حجرات حضور کے حجرے، حضور علیہ السلام جن مبارک حجروں میں مقیم رہے، ازواج مطہرات کے 9 حجرے، ایک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حجرہ، تو ان حجرات کے لیے قرآن کریم نے الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اپنے محبوب کو فرمایا کہ جو لوگ آپ کے حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، حضور یہ ناسمجھ ہیں کہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ باہر کھڑے رہتے اور آپ کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے، حتیٰ تخرج الیہم، آپ اپنی مرضی سے باہر آتے تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، یعنی آپ کو پکارنا بھی بے ادبی ہے۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی خصوصاً جو ابتدائی آیات ہیں آپ کا ادب تعلیم فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور علیہ السلام کی مبارک آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح عامیانہ انداز میں بات نہ کرو، یہ عام جرم نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے معمولی سی بے ادبی، اور بے ادبی بھی وہ جو صرف آواز اونچی کرنے والی بے ادبی۔ اور فرمایا جنہوں نے اپنی آوازیں نیچی کر لیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، یعنی تقوی حضور کے ادب کا نام ہے، جس نے حضور علیہ السلام کا ادب دل میں بسا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کے لیے پسند فرما لیا اور چن لیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اور یہ کیفیت تھی کہ پھر اگلی وہ آیت ہے جو جس کے ساتھ سورہ مبارکہ منسوب ہے الحجرات کے کلمے سے، کہ جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھ ہیں لا یعقلون، اگر یہ صبر کرتے اور باہر بیٹھ رہے۔ اور یہ ادب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تراویح کے پہلے امام ہیں حضرت عمر نے جن کو مقرر فرمایا، آپ ان سے حدیث پڑھنے جاتے، سیکھنے جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ عمر میں کم تھے تو بڑے صحابہ کبار صحابہ سے پڑھتے رہے، تو جب جاتے تو کبھی انہوں نے دروازہ ناک نہیں کیا، نہ کبھی آواز دی تھی حضرت ابی بن کعب کے درمیان۔ جب وہ باہر آتے تو یہ باہر بیٹھے ہوتے تو مویشی گزرتے اور سواریاں گزرتی تو ظاہر گرد و غبار اڑتی، تو ان کے چہرے پر اور داڑھی مبارک پر کپڑوں پر گرد و غبار ہوتی، تو وہ ارشاد فرماتے حضرت ابی بن کعب کہ آپ حضور کے اہل بیت کا حصہ ہیں، آپ آواز دیا کریں، بندہ بھیجا کریں، دروازہ ناک کیا کریں تاکہ میں جلدی آ جاؤں۔ تو آپ فرماتے اللہ نے فرمایا کہ آواز نہیں دینی، کیونکہ جو حضور کے دروازے کا ادب ہے، جہاں سے حضور کی خیرات علم ملے اس دروازے کا بھی وہی ادب ہے، چونکہ وہاں سے میں کچھ اور لینے تو نہیں آیا، اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہوں، قرآن سننے آیا ہوں۔ لہٰذا جو ادب حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کے دروازے کا تھا، حضور علیہ السلام کا علم جس جھونک سے بھی ملے اس جھونک کا یہی ادب ہے، اس دروازے کا، اس گھر کا یہی ادب ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا کے خطابات بہت سے ہیں، یہ خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اگر کوئی فاسق بندہ خبر لائے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس خبر پر عمل درآمد نہ کیا کریں، بلکہ فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ایسا قدم اٹھاؤ کہ اس کے بعد پھر پچھتانا پڑے۔ اسی طرح اور کئی معاشرتی احکام ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، غلط نام سے نہ پکارو، جو ماں باپ نے نام رکھا ہے اسی طرح دوسرے سے خطاب کرو، اور کسی کو منہ پر تانے نہ دیا کرو، اور فرمایا بدگمانی نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے تجسس نہ کیا کرو کہ کوئی عیب ڈھونڈنا دوسرے کا، فرمایا عیب ڈھونڈا نہ کرو، اور عیب مل جائے تو اس کو بیان نہ کیا کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کیا کرو، اور یہاں فرمایا گیا کہ غیبت جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح پھر وہ معروف آیت کریمہ ہے جو مساوات انسانی کے لیے ایک بڑی سند کی حیثیت رکھتی ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو جتنی انسانیت ہے سب حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں بائی برتھ، اور قبیلے جو ہیں یا یہ جو گروہ ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے
جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اگلی جو ہماری 3 صورتیں ہیں وہ تینوں مکی ہیں، سورۃ قاف، سورۃ الذاریات اور سورۃ طور۔ اب سورۃ قاف جو ہے یہ حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بہا کل جمعۃ۔ حضور علیہ السلام جو سورۃ قاف جو ہے 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، 45 آیات ہیں اس کی، کہ آقا کریم علیہ السلام وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے منہ مبارک سے ہی سن کر اسے یاد کیا ہے۔ حضرت ام ہشام فرماتی ہیں، کیسے فرماتی ہیں؟ یخطب بہا کل جمعۃ، حضور علیہ السلام کی ہر جمعہ کی تقریر یہی سورہ مبارکہ ہوتی، اس میں عقیدہ آخرت بیان کیا گیا ہے، انسان کو موت یاد دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو توحید کے دلائل ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں عقیدہ آخرت ہے، اور خصوصاً انسان کو جنت اس کی یاد دلائی گئی، اور اعمال کا حساب کے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین والشمال قعید کے 2 فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جیسے ہی انسان کچھ بولتا ہے یا کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے تو یا دایاں فرشتہ لکھ لیتا ہے یا بایاں لکھ لیتا ہے۔ تو یہ انسان کو یعنی بہت زیادہ اس سورہ مبارکہ میں یعنی محتاط ہونے کا حکم فرمایا گیا کہ ایک ایک لفظ بولنے میں بھی محتاط ہونا چاہیے، عمل میں بھی، کیونکہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو بندہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، تو جس کی پوری زندگی ریکارڈنگ کا حصہ ہو اور ریکارڈ ہو رہی ہو تو وہ ایسے بے سوچے سمجھے جو منہ میں آئے یا جو عمل ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہوتا رہے اس کی فکر ہی نہ کرے، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً بہت زیادہ توجہ دلائی گئی۔ اور حضرت ام ہشام جنہوں نے حضور علیہ السلام سے جمعہ میں ہی سن کر یہ صورت یاد کی تھی، یہ آخری لفظ بھی حدیث کے بڑے اہم ہیں، یہ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ قالت وکانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا، اور ایک روایت میں 2 سال کا ذکر بھی ہے، فرماتی ہیں کہ ہمارا اور حضور کا تنور ایک تھا، ایک ہی تنور پر روٹیاں لگاتے تھے ہم بھی اور حضور کی گھر والی بھی، یعنی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اور میں اکٹھے روٹیاں لگاتے تھے، یعنی پڑوسی تھے 2 سال حضور علیہ السلام کے، اتنا پڑوس میں رہے کہ ایک ہی تنور پر، فرماتے ہیں تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تنورنا واحدا، ہمارا تنور بھی ایک تھا۔ تو اسی قرب کی وجہ سے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ سنتی تھیں اور حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں سے اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لیا۔ سورۃ زاریات، زاریہ کا مطلب گرد و غبار اڑانے والی، یہ ہواؤں کے لیے ہے، والزاریات ذرواً، گرد و غبار اڑانے والی تیز ہوائیں، اور اس کے مشمولات میں وہی مکی صورتوں والے توحید، رسالت اور قیامت، اہل ایمان اور متقین کی صفات ہیں، گزشتہ اقوام کا ذکر ہے، اور اہم آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور یہ آیت بھی صورت کیا ہم ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو رزاق ہے اور بڑا طاقت والا ہے، وہ رزق دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی نہ کم کر سکتی۔ سورۃ طور ہے آج کی ہماری گفتگو کی آخری سورہ مبارکہ، اس کے مشمولات میں بھی قیامت کے عذاب کا ذکر ہے، متقین کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ باعتبار نزول کے 76 ہے، مصحفی ترتیب سے اس کا نمبر 52 ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں قرآن کریم کے حوالے سے ایک چیلنج موجود ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے خود گھڑا ہے تو انہیں کہو کہ اس جیسی ایک حدیث، ایک آیت تم لے آؤ، فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اور یہ قرآن کریم کے اس چیلنج کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔